بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 113۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح اور بیویوں کے ساتھ حسن سلوک۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حریرہ، ایک حلوہ گھر میں تیار کیا اور لے آئیں۔ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں نے یہ آپ کے لیے تیار کیا ہے، اس کو کھائیے۔ یہاں حضرت سودا رضی اللہ عنہا بھی حاضر تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا، تم بھی کھاؤ، لیکن حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں تو نہیں کھاؤں گی۔ وہ روٹھ گئی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اصرار کیا کہ تمہیں کھانا پڑے گا۔ یہ اصرار اور انکار اتنا بڑھتا گیا کہ دونوں کے درمیان میں بات ذرا آگے بڑھ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اگر تم اسے نہیں کھاؤ گی تو میں یہ کھانا تمہارے منہ پر مل دوں گی، یعنی ایک مذاق اور تفریح کا موقع تھا۔ چنانچہ انہوں نے حریرے میں ہاتھ ڈال کر ان کے منہ پر مل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازو میں بیٹھے ہوئے ہنس رہے تھے، مسکراہٹ آپ کے چہرے پر کھیل رہی تھی۔ جب حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ ان کا پورا چہرہ کھانے سے ملوث ہو گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے تمہارے منہ پر یہ لگایا ہے، اب میں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا ہوں، تم ان کے منہ پر یہ مل دو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا تو حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے حریرہ اٹھا کر ان کے منہ پر مل دیا، اور پھر ایک ہنسی کا موقع مل گیا۔ کفار مکہ کا اختلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر۔ آپ کی کمال عقلی اس واقعے سے ظاہر ہے کہ جب قریش مکہ نے کعبۃ اللہ کی عمارت کو نئے سرے سے تعمیر کیا اور اس وقت حجر اسود کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا گیا تھا، تو تعمیر کے بعد قریش کے خاندان نے اس بارے میں اختلاف کیا کہ حجر اسود کو کون اپنی جگہ رکھے گا۔ ہر خاندان چاہتا تھا کہ یہ فضیلت اس کو ملے، یہاں تک نوبت پہنچی کہ لوگ اپنی بہادری کا دکھلانے کے لیے عربوں کے دستور اور رواج کے مطابق پیالوں میں خون بھر کر اس میں ہاتھ ڈال کر کہنے لگے کہ یہ فضیلت ہم حاصل کریں گے۔ اس میں اشارہ تھا کہ ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایک تجربہ کار بوڑھے نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ کل صبح جو آدمی سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہو، اسی کو اس کا اہل سمجھا جائے کہ وہ کعبۃ اللہ میں حجر اسود رکھے گا۔ اس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے اس میں داخل ہونے والے وہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب قریش نے آپ کو دیکھا تو خوش ہو گئے اور آپ سے کعبۃ اللہ میں حجر اسود رکھنے کے لیے کہا، مگر آپ نے اپنی کمال عقلی کا مظاہرہ فرماتے ہوئے عجیب تدبیر پیش فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک چادر بچھا دو۔ جب چادر ڈال دی گئی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس میں رکھا۔ پھر تمام سرداران قریش سے فرمایا کہ سب اس چادر کو پکڑ کر چلیں۔ جب چلے تو کعبۃ اللہ کے پاس آپ نے رکوا کر اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو رکھ دیا، خود بھی اس فضیلت سے مشرف ہوئے اور سب کو بھی شامل کر لیا، اور ایک بڑی جنگ سے لوگوں کو بچا لیا۔ یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔